وہ ایک لمحہ جو صدیوں پہلے لکھ دیا گیا تھا، جس کا فیصلہ صدیوں پہلے ہو گیا تھا، وہ لمحہ اب آنے والا ہے۔ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں ہوگا، بلکہ اس میں فرشتے خود شامل ہوں گے، اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2638، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں لشکروں کی طرح ہیں، ان میں جو ایک دوسرے سے مانوس ہوں وہ باہم الفت اختیار کرتی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے نامانوس ہوں وہ اختلاف کرتی ہیں۔ یعنی اس حدیث سے یہ نشانی مل رہی ہے کہ دنیا میں جس روح سے مانوسیت محسوس ہوتی ہے، عالم ارواح میں بھی وہ اس کے قریب تھی، اس سے واقف تھی۔ پھر سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرتی۔ بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایک بات غور کی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب جب اشارے اور نشانیوں کی بات کرتا ہے، ساتھ یہ فرماتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہیں یہ عقل والے؟ کون ہیں غور و فکر کرنے والے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اندھیروں میں بھی روشنی کی امید رکھتے ہیں، جو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی توکل کرتے ہیں۔ اللہ انہی حالات میں سے راستہ بنائے گا۔ حدیث کے ریفرنس سے سمجھاتی ہوں کہ عقل والے لوگ کون ہیں، کیسے نشانیوں تک پہنچتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2542۔ یہ واقعہ حضرت اویس کرنی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا، وہ مراد اور کرن سے ہوگا۔ اسے برص کی بیماری تھی جو ٹھیک ہو گئی، صرف 1 درہم کے برابر نشان باقی رہ گیا۔ اس کی والدہ ہے اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ اگر تم اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ایسا کرنا۔ اس حدیث کو یاد رکھا حضرت عمر نے، اور حضرت عمر کی ملاقات ان سے ہو گئی۔ انہوں نے ان سے نشانیاں پوچھی جو سب سچ اور ہو بہو وہی نکلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تب پھر حضرت عمر نے ان سے مغفرت کی دعا کی درخواست کی۔ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو نشانیوں کو سنتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور اس کے پورا ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ تو اب اگر یہ ویڈیو اشارہ بن کر سامنے آئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ صدیوں پہلے لکھا جانے والا لمحہ اب نازل ہونے والا ہے، تو پھر جان لو کہ یہ ہو کے رہنا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفوس میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ایسی چیزوں کے بھی جوڑے پیدا کیے ہیں جن کے بارے میں انسان اس وقت جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ کی تخلیق انسان کے علم اور مشاہدے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ آخر یہ فیصلہ کب اور کیسے لکھا گیا۔ اس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3208۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کی جاتی ہے، پھر وہ اتنی ہی مدت تک القا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت تک مضغہ رہتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ آپ کا نکاح کس سے ہوگا، وہ کون سا سال، کون سی گھڑی ہوگی، سب کا سب اللہ نے لکھ دیا۔ تو سوچیں، جو کام اب ہونا ہے وہ صدیوں پہلے لکھ دیا گیا تھا، اور آپ ہیں کہ خود کو تھکا رہے ہیں، غم اداسی میں دھکیلتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اگر ہمارا نکاح پہلے سے لکھ دیا گیا تھا تو پھر دعا کا کیا کانسیپٹ ہے؟
کیا مقصد باقی رہ جاتا ہے؟ تو شاید آپ بھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نشانیوں کے ذریعے بات کرتا ہے، اور انسان کبھی یہ غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ زندگی میں کچھ اہم مرحلوں میں اٹکا دیا جاتا ہے، تڑپا دیا جاتا ہے۔ وہ کام جو دوسروں کا آسانی سے ہو جاتا ہے، آپ کے لیے مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بہت سے اس مقام پر اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو پاتے، بلکہ زندگی سے متنفر ہونے لگتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں غور کرتے ان کے اندر دعا کا خیال آنا، دعا مانگنے میں لگ جانا، یہ اللہ کا واضح اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ کام تقدیر میں دعا کے ذریعے ہی ہونا لکھا تھا۔ اور اگر آپ سالوں سے اس دعا کو مانگ رہے ہیں اور آج یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام مل رہا ہے، تو اس سے بڑا ثبوت خوشخبری کا اور کیا چاہیے؟ کیونکہ ایک بات خود کو سمجھا لیں، اللہ پاک آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت کیوں پیدا کر دیتا ہے، اور چاہ کر بھی دل سے آپ اس چیز کو کبھی نہیں نکال پاتے۔ آپ بے بس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر دعا، ہر تہجد میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی غور کیوں نہیں کرتے یہ سب کیوں ہونے دے رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 میں اللہ فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ لہٰذا آج خالی دامن ہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب کسی کی تسلی بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ آپ مکمل طور پر تھک چکے ہیں۔ اپنی عقل کے مطابق آپ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، رزلٹ زیرو ہی ملتے ہیں۔ تو یہی تو وہ چیز ہے جو اصل معنوں میں آپ کو صبر کے مطلب سمجھائے گی۔ یہ اتنا آسان مرحلہ ہوتا تو اللہ اس کے انعامات کا ذکر نہ کرتا۔ یہ تو بندہ کرتا ہی تب ہے جب چاروں طرف سے مجبور، لاچار، بے بس کر دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آخر آپ ہی کیوں مانگیں، کیوں مشقت اٹھائیں؟ انسان کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ وہ اپنے پہلے سے لکھے ہوئے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے، جس میں انسان کا اختیار زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہے اور دعا سے گیو اپ نہ کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 89 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، بس تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستوں کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار پیغمبروں کی مثال سے انسان کو سمجھایا ہے۔ انسان بار بار پڑھے اور غور کرے کہ دعا کے بعد اصل کھیل ہی ثابت قدمی کا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ آپ دعا میں محنت کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ان چیزوں کو دور جاتا محسوس کرتے ہیں، یا حالات آپ کے حق میں نہیں ہو رہے ہوتے، تو کیا لگتا ہے اللہ نے آپ کو سکھانا نہیں تھا، آزمانا نہیں تھا؟ اور اس سکھانے میں بہت کچھ آتا ہے۔ کئی دفعہ وقت، لوگ، حالات، کچھ بھی آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوتا، جبکہ آپ زبردستی اس معاملے میں گھس کر نہ صرف خود کو اذیت دیتے ہیں بلکہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی گنوا دیتے ہیں۔ ایسے میں من چاہے چیز عطا نہ ہو تو ہر چیز سے بیزار اور مایوس ہو بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ ان حکمتوں سے نا واقف ہوتے ہیں نا، وہ سب گوا بیٹھتے ہیں۔ لیکن آج اس ویڈیو کے ذریعے بھی آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ آخر کیوں دعا مانگنے کے بعد ثابت قدم رہنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ناواقف تھے۔ مانگنے کے بعد پہاڑ جیسے امتحان انسان کے حصے میں آتے ہیں، تو مطلب واضح ہے نا، رب آپ کو ہمت ہارنے سے روک رہا ہے۔ وہ اشارہ دے رہا ہے، میری حکمتوں کو سمجھو، میرے اشاروں کو سمجھو، میں تمہارا برا نہیں چاہتا۔ جس کچھ نہ ہونے کو تم یہ تصور کر بیٹھے ہو کہ رب دینا نہیں چاہ رہا یا تمہاری دعائیں رد کر دی گئی ہیں، تو یہ تمہارے خود کے تصورات گڑھے ہوئے ہیں۔ میں تو اس قرآن کے ذریعے بہت پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں کہ دعا کے بعد ثابت قدم رہنا اصل چیز ہے۔ اب دیکھیں، اس کی مثال آپ یوں لے لیں، جب آپ سفر میں نکلتے ہیں تو کئی دفعہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ جانے والے سفر کو ٹوٹا ہوا پاتے ہیں۔ تب آپ کو جب دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو اکثر وہ سفر نہ صرف لمبا ہو جاتا ہے بلکہ تھکا دینے والا ہوتا ہے۔
لیکن آخر کو جب منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو ایک جھٹکے میں ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی تقدیر بھی اسی طرح ڈیزائن کی گئی ہے۔ ان کو ڈائریکٹ سڑک ٹوٹی ملتی ہے تو ان کا سفر لمبا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ان کے نصیب میں کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی ایسی سچویشن میں ہیں تو اس ٹوٹی سڑک کی تدبیر کو سمجھیں، مانگتے رہیں، وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب ان باتوں کا یقین نہ آئے نا، تب ایک بات غور کرنی ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے جانوروں میں قدرتی یہ سسٹم فکس کیا ہوتا ہے کہ ان کو کیا کھانا ہے، دشمن سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، ڈر خوف یہ ان کو کون سکھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قدرتی ان کے اندر جب وہ پیدا کرتا ہے تب ہی ڈال چکا ہوتا ہے، جبکہ انسان کا معاملہ اس سے مکمل الگ ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک سیکھتا رہتا ہے، اور ڈائریکٹ نہیں بلکہ رب نے مختلف ذرائع بنائے ہوتے ہیں سیکھنے کے، جس میں یہ دعا تڑپ آزمائش رکھی۔ وہ پہلے آزمائش میں اتارتا ہے، اور جب انسان ٹوٹ کے ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تب دعاؤں کا خیال دل میں ڈالتا ہے، اور پھر لمبا لمبا چلاتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان معجزوں تک ایک دن پہنچ جاتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس من و سلوہ کے وقت کو چکھنے سے پہلے وہ نہ سمجھ آنے والی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دھیان رکھنا ہے، آپ خود تک آنے والی نعمتوں کو نہ سمجھ کر اپنے ساتھ کہیں غلط نہ کر بیٹھیں، کیونکہ جب بھی ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی گھیر لیتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تب ہمارا ذہن مسلسل فکر اور الجھن میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان اصل مقصد سے دھیان ہٹا کر اس ایک دائرے میں گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے وہ لوگوں کے آگے خود کو گرانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے دوسروں کے کندھے چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے آنسوؤں کو پہنچ سکیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح انسان کے درد کو شفا کبھی نہیں ملتی۔ جب شفا کا پروسیس ہی رب نے یہ نہیں رکھا تو کیسے شفا مل سکتی ہے؟ اور اس کھینچا تانی میں انسان کا تناؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ پھر کیا حل ہے اس کا؟ اور وہ ہے صرف اور صرف اپنے رب سے گفتگو۔ جتنا جلدی انسان مان لیتا ہے اتنا جلدی وہ ہیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انہی میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا سب مان لیا ہے تو یہ آنے والا وقت آپ کا ہے، آپ کے حق میں ثابت ہوگا، کیونکہ آپ مانگنے کا حق ادا کر چکے ہیں۔ اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ بہترین طریقے سے سب کچھ ظاہر کرے گا۔ بہت جلد وہ وقت آئے گا، کیونکہ جو آپ کر سکتے تھے نا، آپ نے کر لیا۔ اب اللہ کی باری ہے، اور یاد رکھیے گا اللہ کی مدد ہمیشہ تب آتی ہے جب اندھیرا بہت گہرا ہو جاتا ہے، حالات آپ کے حق میں نہیں ہوتے، کسی معجزے کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے، پھر وہ بندے کو اصل معنوں میں اپنی شان دکھاتا ہے، اور آپ کو اصل میں اپنے رونے تڑپنے کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لمبا سفر اس لیے طے ہوا کیونکہ آپ تو اپنی پیدائش سے پہلے ہی اس کام کے لیے چن لیے گئے تھے۔